حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، جنہوں نے دینی دعوت لکھی، فرمایا کہ یہ تقریر ہے، یہ بیانات، یہ سارا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کی بے چینی، ان کی بے قراری اور بے قلی، اس کو کوئی الفاظ میں تعبیر کر ہی نہیں سکتا، اس کا تعلق تو دیکھنے ہی سے تھا۔ کیا کسی کا اکلوتا بچہ مارے اور وہ روئے اور بے چین بے قرار ہو؟ امت کے حق میں امت کا ایمان، امت کی آخرت، امت کی عبادات، امت کی معاشرت، امت کے اخلاق، امت کا خدا رسول سے تعلق، ایک بے چینی، اور پھر کہ اتنی بڑی امت، اس کے ایک ایک فرد کی وہ ذمہ داریاں، جو ذمہ داری کے لیے پیدا کیا گیا کہ ہر ایک کی اپنی ذاتی زندگی۔ ایک مرتبہ فرمایا تھا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہم بیٹھے تھے، فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ سے لے کے وقت کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ سے امت کے ہر فرد کے ذمے پورا عالم کیا گیا ہے، تم ذمہ دار ہو اللہ کا، اس کے رسول کا پیغام عالم کی 4 سمتوں میں ہر فرد بشر تک پہنچے۔ وعمل صالحا، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پورے عالم کا فکر، بڑے لمبے مشورے اور بہت صلاۃ الحاجہ اور یہ اور وہاں جماعت اور یہاں بھی اور وہاں بھی، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی اگر شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو وہ عالمی فکروں والا ادھورا ہے۔ دوسرے پھر فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی میں کہ خلاف شرع، خلاف سنت کوئی چیز نہیں، کھانا کمانا پہننا اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا سب، لیکن امت پر کیا گزر رہی ہے، امت کہاں بک رہی ہے، اس کے جوان کس کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، اس کی کنواریاں کن کی نقلیں اتار رہی ہیں، اگر اس کا فکر نہیں ہے تو یہ ذاتی زندگی والا بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے، بڑا نصیب وار ہے جس کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے، اس کی اپنی ذاتی زندگی بھی شریعت سنت کی پابند استقامت اور اخلاص کے ساتھ کی، اور عالم پوری امت کے عام انسانوں کا فکر، اور اس سب کے بعد وقال اننی من المسلمین۔ خوبیاں تو یہ ہے، لیکن اپنے آپ کو کہ بھائی جیسے سارے ساتھی ہیں میں بھی ایک ساتھی ہوں، جیسے سارے بھائی میں، اپنی کوئی شان نہیں، اپنی کوئی حیثیت بنانا نہیں۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے فجر میں، اور وہ زمانہ تھا الیکشن کا، صدارت کی راجشت، ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ الیکشن میں تھے، صدارت۔ وہ اعلان ہو گیا کہ ذاکر حسین صاحب صدارت کا، ایک آدمی آیا چالو بیان میں، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں اس نے کہا حضرت ذاکر صاحب صدر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کر اس سے کہا ارے تو کیا جانا ذاکر حسین کو جو میں جانتا ہوں، مجھے یاد ہے ذاکر حسین صاحب کس طرح اوکھلے سے پیدل چل کے اندھیرے میں فجر کی نماز ابا جی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور یہاں اور کیسے روتے تھے، اور کیا ان کی حیثیت تھی۔ پھر اس کے بعد مائک پر آ کر سامنے مائک کیا، فرمایا یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہمارا یہ کام، ہماری یہ محنت، یہ قربانیاں، یہ سفر، یہ مشورے، یہ لمبے لمبے چیخ چیخ کے بیانات، یہ کوئی اپنی حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کام تو ہر ایک کو اپنی حیثیت مٹانی ہے اللہ کے لیے۔
ملکوں کا فکر ہے، عالم کا فکر ہے، اپنی ذاتی زندگی اشراق چاٹ کی بہت پابندی ہے. یہ اپنی حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے. جس کی جو حیثیت ہو، خاندانی ہو، علاقائی ہو، دولت کی ہو، کسی عہدے کرسی کی ہو، ہر ایک اپنی ہر حیثیت کو اس راستے میں، اس محنت میں مٹا کر صرف اور صرف اللہ کا سچا بندہ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جن کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ہے ماں کے پپوت، یہ ہے ماں کے پوت. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث صحابہ ان جلدوں میں لکھ کے اس کا ہیڈنگ ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ ان سپوتوں کی زندگی ہے اور اس میں الگ الگ باپ باندھے ہیں. ان کی قربانیاں، ان کا ایمان، ان کے تحملات اور ان کا صبر شکر، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، ان کی آخرت کا فکر اور ان کا خدا کی مخلوق پر ترس کھانا، ہر ایک جہنم سے بچے، اس کے لیے رونا، وہ سارا بیان کیا ہے کہ یہ کام اپنی حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے. جس کی جو حیثیت ہو، اللہ کے لیے اس حیثیت کو مٹانا، تواضع اور عاجزی کے ساتھ کام چلے گا، قربانی کے ساتھ چلے گا، اخلاص کے ساتھ چلے گا، سارا کیا کرایا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کے لیے موٹے آنسو. یاد کرو بدر کی رات، مکے کا کوئی گھر خالی نہیں تھا آپ کے خلاف میٹنگوں سے. ہجرت کی رات میں ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، مدینے والوں نے کیسا ساتھ دیا اور مکانات خالی کر دیے، لیکن ان کو مکے والوں کو بہت چوبی. اچھا اب یہ وہاں سے ان کو وہاں بھی امن سے رہنے نہیں دینا، ان کو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں. ابو سفیان گئے اور وہاں سے ان کے ساتھ میل جل کر کے بڑے بڑے ہتھیاروں کی اور کائی کی باتیں کر کے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ آتا تھا وہی کے ذریعے اب آپ چل رہے. رمضان مبارک کا مہینہ، گرمی، 313 ساتھ، جس کے پاس جو کچھ ہو جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ. یہ نقد تشکیلیں اس طرح ہوتی ہے، میرے کپڑے دھوبی کے یہاں گئے ہیں، میرا وہ مکان بن رہا ہے، میرا یوں ہو رہا ہے، میرا ہر تقاضے ہوتے ہیں. یہ نہیں، خدا کرے ہم اس کام کو سمجھیں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ہماری سوچ بدل جائے. لوگوں نے پوچھا حضرت ہماری سوچ کیا بدلے؟ کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، ہماری سوچ کرتے کرتے روزانہ حضور والی سوچ کے قریب ہو جائے. یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی کہ آپ کی سوچ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. کسی کی ادنا تکلیف کوئی ہو کسے باشد، اس کی تکلیف نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی تھی کہ اگر یہ اللہ کو پہچانے بغیر، اگر یہ ایمان کے بغیر مرے گا تو جہنم کی کس ہاتھ میں چلے گا. اس لیے حضور نے فرمایا الناس معدن، لوگوں میں بڑی استعدادیں ہیں جیسے سونے چاندی کی کانوں میں، لیکن کہ اس کے لیے جیسے سونا نکالنے کی خاص محنت ہے، کوئلہ نکالنے کی خاص محنت ہے، کنویں سے پیٹرول نکالنے کی زمینوں سے خاص محنت ہے، کہ یہ ایمان اپنی پوری حقیقت کے ساتھ، اپنے پورے کمال کے ساتھ، اپنی پوری صفات کے ساتھ، تمام رذائل سے پاکی کے ساتھ ایک اکیلے اللہ کی ذات و صفات پر یہ ایمان بن جائے، اس کی ایک خاص محنت ہے. اسی لیے کہتے ہیں تمام انبیاء، تمام رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس محنت ہی کے لیے بھیجے گئے.